السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل مغربی پریس اور میڈیا یہ سوال کرتا ہے کہ تم اسلام کی امن پسند تعلیم کی باتیں کرتے ہو، لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو یہ باتیں نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ تمہیں مسلمان سمجھتی ہیں۔ اکثریت مسلمان نہیں سمجھتی، اور احمدیوں کی تعداد بھی دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو پھر احمدی کس طرح اسلام کی حقیقی تعلیم پر چلنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جرمنی میں بھی گزشتہ دورے میں یہی سوال مجھ سے کیا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کو تم کس طرح اس تعلیم پر چلنے کے لیے قائل کرو گے؟ تم اگر کہتے ہو یہی اسلامی تعلیم ہے۔ ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی جس تعلیم کی بات کرتے ہیں اسے قرآن کریم سے، حدیث سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہماری ہیں کہ غیروں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کے اعتراضات دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم شدت پسند کی تعلیم ہرگز نہیں، یا کوئی آج کل کے حالات دیکھ کر ہم نے اپنا یہ موقف اختیار نہیں کیا ہوا۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہمیشہ سے ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تعلیم ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس تعلیم کے مطابق ہم کس طرح قائل کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کی ایسی بگڑی ہوئی حالت کے زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود نے آنا تھا، اور مسلمانوں کی بھی اصلاح کرنی تھی، اور دوسری دنیا کو بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی، اور
ایسے وقت میں جب یہ حالات تھے، مسیح موعود اور مہدی موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس نے آ کر ہمیں اسلام اور قرآن کی حقیقی تعلیم کا ادراک دیا، اور اسلام کے ہر حکم کی حکمت بیان کی، اور ہم احمدی مسلمان جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، اس کے مطابق اسلام کی تعلیم کو مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی بتا رہے ہیں۔ ہمارا کام تبلیغ کا کام، مشنری کام، یہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ الہی جماعتیں اور انبیاء کی جماعتیں دنوں میں نہیں ترقی کر جایا کرتی یا پھیل جایا کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ پھیلتی اور بڑھتی ہیں۔ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے مسلمانوں کو کس طرح اس طرح تعلیم پر چلاؤ گے، تو جماعت احمدیہ جو اب کروڑوں میں پھیل چکی ہے، اس میں اکثریت مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے آ کر ہی شامل ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں پیغام، اور جوں جوں لوگوں پر حقیقی تعلیم واضح ہوتی چلی جاتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کا پتہ چلتا چلا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی پیشگوئیوں کو سمجھنے لگتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ اکثریت میں ہم میں شامل ہو رہے ہیں، اور دوسرے مذاہب میں سے بھی لوگ ہم میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہی اقلیت ایک دن اکثریت میں بدل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس کے نمونے ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جماعت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، ان میں سے اکثریت مسلمانوں میں سے ہی ہے۔ اس بات کے باوجود کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، مبلغین کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ غیر معمولی نتائج پیدا فرما رہا ہے، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں جن کی خود اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ چنانچہ خوابوں کے ذریعے سے بہت سوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت کا تعارف ہوا، اور آپ کی صداقت ان پر واضح ہوئی، اور پھر یہ ایک عرصے کے بعد ان کو اپنی خوابیں کسی وجہ سے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں دیکھی خوابیں، یا بہت جوانی میں دیکھی، یا بہت عرصہ پہلے دیکھی، اور کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے خواب یاد آ جاتی ہے، پھر وہ بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ بعض کو پہلے تعارف ہوتا ہے اور پھر وہ استخارے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض تبلیغ سنتے ہیں، جس میں اب مبلغین، معلمین یا داعیان کے علاوہ ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ پیغام سن کر ان کے دل اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو جماعت کے مخالفین کی مخالفت اور ان کے انجام کو دیکھ کر احمدیت قبول کر لیتے ہیں۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا، پھر 1983 میں جب آپ کا کوئی باقاعدہ جماعت کا قیام بھی نہیں تھا، بلکہ آپ نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، بہت کم لوگ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
بہت کم لوگ آپ سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرا اور میرے رسول کا ہے۔ اس وقت تو آپ کو دعویٰ بھی کوئی نہیں تھا مسیح اور مہدی ہونے کا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ لا مبدل لکلماتہ، کہ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ آپ کی جماعت کے بڑھنے اور جماعتی ترقی کے اور بھی بہت سارے الہامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ترقی دوں گا، تیرے محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا۔ بس آج اس اکیلے شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے ترقی کا وعدہ کیا تھا، اس کی جماعت تمام دنیا میں پھیل چکی ہے اور ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ہر روز نئے نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح راستے کھولتا ہے، کس طرح رہنمائی کرتا ہے، یہ شامل ہونے والوں کی ان کے چند واقعات اس وقت میں پیش کروں گا۔ خوابوں کے ذریعے سے احمدی ہونے والوں کے بعض واقعات ہیں۔ قازان سے ہمارے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک دوست سنت صفی لوئف کے ساتھ تبلیغی رابطہ قائم ہوا۔ ان کے ساتھ سوال و جواب ہوتے رہے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ اپنی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ شام کے علاقے میں ہوں اور دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کی لڑائی کے وقت ایک تیسرا گروہ آتا ہے اور ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر کے ظلم کر رہے ہو، یہ لڑائی ختم کرو اور آپس میں صلح کرو۔ تو وہ اس تیسرے گروہ کے کہنے پر اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ کہتے ہیں روسی دوست کہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ تیسری جماعت کون ہے جس نے ان دونوں گروپوں کی صلح کروائی ہے، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں۔ اس طرح ایک دوسری خواب میں کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مجھے آواز آئی کہ احمدیت ہی صحیح عقیدہ ہے۔ ان خوابوں کے بعد کہتے ہیں میں نے بیعت کر لی۔ فرانس سے ایک خاتون ہیں مالکہ صاحبہ، اپنی قبولی احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میرے سارے خاندان میں احمدیت کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور اس حوالے سے اکثر ہمارے گھر میں بات بھی ہوتی رہتی تھی کہ فلاں شخص کی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے رہنمائی کی اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ میں یہ باتیں سنتی رہتی تھی لیکن خود کبھی کوئی بات نہیں کی میں نے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خدا کے حضور دعا کی کہ تو مجھے بھی بتا کہ احمدیت سیدھا راستہ ہے یا غلط۔ کہتی ہیں کہ اگلی 3 راتوں میں خدا تعالیٰ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 خوابیں دکھائیں۔ پہلی خواب میں نے دیکھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے اور ہر طرف افراتفری ہے، لیکن میرے بہن بھائی جو احمدی ہو چکے ہیں وہ بالکل افراتفری میں نہیں بلکہ نہایت خوش ہیں، جبکہ میں چیخو پکار کر رہی ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہیں، لیکن وہ بالکل پریشان نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جماعت احمدیہ کے اجلاس میں جانا ہے۔ میں خواب میں خوف کی حالت میں ہی ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہوں۔ پھر ایک خواب میں دیکھا کہ میری بہن جو احمدی ہو چکی ہے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے نماز پڑھو، یہی ایک راہ ہے۔ اسی طرح تیسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر کچھ لکھا ہے۔ چنانچہ ان خوابوں کے بعد کہتی ہیں میرے دل میں
شرح صدر پیدا ہوا کہ جماعت کی سچائی کے بارے میں خبریں ہیں، اور میں نے بیعت کر لی، اور اب پورا خاندان احمدیت میں داخل ہو چکا ہے۔ عبدالعزیز تراورے صاحب جو آئیوری کوسٹ کے ایک گاؤں شپو میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معمر شخص ومارا تراورے صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے گاؤں میں عرب لوگ آئے ہیں۔ خواب میں ہی ان کے آنے پر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ اصلی عرب نہیں ہیں، ان سے دور رہے۔ اسی دوران یہ کہتے ہیں جو آواز آئی خواب میں کہ اگر تم خدا تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو انہی لوگوں کے ذریعے خدا کو پاؤ گے۔ اس کے چند دن بعد کہتے ہیں کہ احمدیوں کے مبلغ ہمارے گاؤں آئے تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، جن کو پتہ تھا کہ احمدی مبلغ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے دور رہا جائے، یہی ہمارے آ گئی۔ اس کے چند روز بعد ہی انہوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ میں بھی یہ شامل ہوئے اور بڑے جوش اور ولولے سے شامل ہوئے۔ کانگو برازیل سے بشیر ساکلہ صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ 2014 کے جلسہ سالانہ میں شرکت کا موقع ملا، وہاں کے مقامی جلسے کا، جہاں معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ آسمان سے زندہ نہیں اتریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں گے اور اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے اور صرف ان کی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے جماعت احمدیہ کے لٹریچر اور کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، جس سے مجھے احمدیت کی سچائی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی دوران ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے سفید اور گلابی رنگ کا خوشنما لباس دیا، اور پھر ماہ رمضان میں ایک روز خواب میں دیکھا کہ میں بہت اعلیٰ بس میں سفر کر رہا ہوں۔ اس خواب کے بعد میری تسلی ہو گئی کہ بس چونکہ سفر کا ذریعہ ہے، اس لیے میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ ہے۔ بس اس خواب کے بعد میں نے احمدیت قبول کر لی۔ کرغزستان جماعت کے نوابائے اشلن رامیل صاحب اپنا قبول احمدیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، اس لیے اسلام میرے لیے اجنبی مذہب نہیں تھا، لیکن میں نے مذہب کی غرض و غایت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں کرغزستان جماعت کے صدر صاحب سے ملاقات ہوئی، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ مذہب کے حوالے سے جب گفتگو کی تو ان کی باتوں سے آہستہ آہستہ اسلام کی حقیقت مجھ پر کھلنی شروع ہو گئی، اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ موجودہ دور کے مسلمان حقیقی اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ ان سے بات کر کے مجھے میرے سوالات کے جواب ملنا شروع ہو گئے، جو کہ قرآن کریم کے حوالہ جات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث کی مستند کتابیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور مختلف میرے جو خطبات تھے ان کی روشنی میں کہتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کیا۔ اس طرح پہلی دفعہ میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ پھر ایک دن کہتے ہیں میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب کے دوست نے مجھے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ پر ایک نشان ہے، لیکن اس نشان کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ دہشت گرد آ کر اس نشان کو تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے جا کر اس نشان کو دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا باغ تھا، اس باغ میں تتلیوں کی طرح کی مخلوق اڑ رہی تھی۔ چنانچہ میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نشان کو ہم کیسے چھپا سکتے ہیں۔ اسی دوران میں پرندے کی طرح اڑنے لگ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں خواب میں، اور میں اڑ کر اپنے والد صاحب کے دوستوں کے گھر گیا۔ وہ چائے پی رہے ہوتے ہیں،
لیکن مجھے دیکھ کر محض ایک پرندہ تصور کرتے ہیں، لیکن میں انہیں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہوں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پرندہ کیسے بول سکتا ہے۔ کہتے ہیں چنانچہ میں آسمان کی طرف اڑ جاتا ہوں، پھر آسمان کی طرف اڑتے وقت میں پرندے سے ایک فرشتے میں تبدیل ہو جاتا ہوں، پھر میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں کہ سب لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف اڑ کر آتا ہوں، اس کے بعد خواب میں ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ اس خواب کے بعد کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے روحانی طاقت دی ہے، چنانچہ اس کے بعد میں نے پھر بیعت کر لی اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا۔ عبدالہادی صاحب مصر کے ہیں، کہتے ہیں کہ احمدیت کے بارے میں جاننے سے کافی عرصہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ویران اور سنسان راستے پر ایک گمنام منزل کی طرف چل رہا ہوں۔ ایسے میں ایک صالح شخص آتا ہے اور مجھے اس راستے سے ہٹا کر ایک نئے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں کوئی مزاحمت کیے بغیر بخوشی اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہوں جس پر وہ صالح شخص مجھے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہمدردانہ رویے سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مجھے بد انجام سے بچا کر حسن عاقبت اور خیر کثیر کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس راستے پر چلتے چلتے کچھ دیر کے بعد ایک بلند جگہ پر پہنچ کر اپنے پرانے راستے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پر ایک جابر شخص کو بعض لوگوں سے جبری مشقت کرواتے ہوئے پاتا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر صالح شخص مجھے اس راستے سے نہ ہٹاتا تو آج میں بھی دیگر کئی لوگوں کی طرح اسی ظلم کا شکار ہو جاتا۔ خواب میں ہی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید یہ صالح انسان خدا کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد جب میرا جماعت سے تعارف ہوا تو سمجھ میں آیا کہ جس راستے پر میں گامزن تھا وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا تھا، اور جس صالح انسان نے مجھے اس راستے سے اٹھا کر نئے راستے پر ڈال دیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جبکہ نیا راستہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام تھا۔ تو یہ چند نمونے میں نے پیش کیے، کوئی قازان سے، کرغزستان سے، روس کی سابقہ ریاستوں سے، کوئی یورپ کے ملک کا ہے، کوئی مغربی افریقہ میں سے ہے، کوئی سینٹرل افریقہ میں سے ہے، کوئی عرب ملک کا ہے۔ مختلف قوموں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، لیکن ایک ہی طرح کی رہنمائی ان سب کی ہو رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رہنمائی یقیناً خدا تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی، جس نے آپ کو فرمایا تھا کہ میں تیرے خالص محب اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا۔ پھر مراکش سے ایک احمدی اپنی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں، شکور صاحب، کہ احمدیت کے تعارف کے ابتدائی ایام میں جب میں لقاء مع العرب باقاعدگی سے دیکھا کرتا تھا، میں نے رویا میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ایک پہاڑی کی چوٹی کی جانب جانے والے ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ نے سفید رنگ کا پاکستانی لباس سے امتن کیا ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی کے قریب پہنچ جاتا ہوں۔ اس جگہ سے ہمیں پہاڑی کی چوٹی کے پیچھے سے ایک تیز روشنی نظر آتی ہے جو افق پر پھیل جاتی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طلوع فجر کی سفیدی ہے۔ کہتے ہیں مجھے کسی قدر خوف محسوس ہوتا ہے اور میرے قدم سست ہو جاتے ہیں۔ حضور کو اس کو محسوس کرتے ہوئے حضرت خلیفہ مسیح رابع کہتے ہیں مجھے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے میرے خوف کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ کا پرنور چہرہ دیکھ کر عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ نامعلوم اس پہاڑ کی دوسری جانب کیا ہے جس سے اس قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ تو آپ مسکرا کر فرماتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو اور ڈرو نہیں۔ کہتے ہیں الحمدللہ کے باوجود خوف اور خطرات کے میں اس رویا کے مطابق لقاء مع العرب دیکھتے ہوئے حضور کے پیچھے پیچھے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ قبول احمدیت کی منزل آ گئی۔ کہتے ہیں کہ یوں تو میں نے احمدیت کے بارے میں جاننے کے بعد ہی بیعت کا فیصلہ کر لیا تھا،
اور MTA کے ذریعہ ایک عالمی بیعت میں شامل ہو کر بیعت کے الفاظ بھی دہرا لیے تھے، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ بیعت کے الفاظ انگریزی میں تھے جن کی مجھے کوئی سمجھ نہ آئی تھی۔ مجھے اس طرح بیعت کرنے سے تسلی نہ تھی، تاہم میرے نزدیک اصل بیعت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایمان اور شرائط بیعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہے، اور میں اسی پر کاربند تھا۔ پھر جب جماعت سے رابطے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو بھی قبول حق کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم دونوں نے 2010 کے شروع میں باقاعدہ طور پر بیعت فارم ارسال کر کے بیعت کر لی۔ پھر ایک دوست ڈاکٹر حجاز کریم صاحب ہیں الجزائر کے، اپنی بیعت کا واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ وہاں جماعت کے عملہ کے ممبر بھی ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور اسیر راہ مولا بھی گزشتہ دنوں حالات کی وجہ سے رہ چکے ہیں۔ اب بھی ان کے سخت حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی دور فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مسخ شدہ اسلامی تعلیم اور قرآن کریم کی غلط تفاسیر سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ علماء کی تشریحات سن کر سوچتا تھا کہ کیا یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اردن کے ایک احمدی دوست کے ذریعے احمدیت اور بانی سلسلہ کی تحریرات سے آگاہی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود کی تفسیر پڑھنے سے قبل نوافل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف رہنمائی فرما دے۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا سینہ کھلتا گیا اور اس کلام کی ہیبت سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ الہی وحی ہے۔ لیکن بیعت کا فیصلہ کرنے سے قبل استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو شہر سے گزر رہا ہوں اور ایک نور ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے، دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا فون نمبر آ رہا ہے۔ دل میں فیصلہ کیا کہ میں ان کو واپس کال کرتا ہوں، اگر تو انہوں نے فون کا جواب نہ دیا تو وہ سچے نبی ہوں گے، ورنہ نہیں۔ نہ جانے کیوں خواب میں ہی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ نبی فون کا جواب نہیں دیا کرتے۔ چنانچہ میں نے فون کیا، دیر تک گھنٹی بجتی رہی لیکن انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے میرے سامنے پرہیبت تجلی فرمائی۔ میں نے قرآن کریم کی آیات اور اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ کہیں شیطان مجھ پر مہدی کا معاملہ مشتبہ نہ کر دے۔ اس کے بعد شدت خوف سے جاگ اٹھا۔ یہ نماز فجر کا وقت تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچی ہے، اور پھر میں نے بیعت کر لی۔ لوگوں کے لیے کس طرح نشان ظاہر ہوتے ہیں اور بیعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک واقعہ مبلغ انچارج صاحب سینیگال لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سینیگال کے ریجن کازاماس میں 3 گاؤں میں احمدیت کا نفوذ ہوا۔ ان دیہاتوں میں جماعتی ترقی کو دیکھ کر وہاں جماعت مخالف مولویوں اور چیف نے مل کر جماعت کے خلاف بددعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے زمین پر ہاتھ مار مار کر کہتے، مسلمان تھے سارے، کہ اللہ تعالیٰ جماعت اور اس کے مبلغ کو ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بددعا کے کچھ دن بعد ہی ان کے سب سے بڑے امام کو سانپ نے کاٹ لیا۔ سارے امام پھر اکٹھے ہوئے اور دوبارہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ امام کو بچا دے، مگر ان کا یہ امام، بڑا امام جو تھا، خون کی الٹیوں کے بعد فوت ہو گیا۔ پھر چند دن بعد اس چیف کو بھی سانپ نے کاٹ لیا جو جماعت کے خلاف بددعا میں شامل ہوا تھا۔ اس کو بھی بچانے کے لیے مولویوں نے مل کر دعائیں کیں، مگر ہلاکت سے نہ بچا سکے۔ یہ دیکھ کر لوگوں پر خوف طاری ہوا اور خود ہی کہنے لگے کہ احمدیت اور احمدی مبلغ کے خلاف بددعا کرنے کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب اللہ نہیں کر رہا بلکہ جنوں نے سانپ چھوڑا ہوا ہے اور جو لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ نائب چیف کو بھی سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بھی اسی حالت سے گزر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ ہمارے مبلغ کے پاس آئے اور ہمارے مبلغ کو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح ان لوگوں نے جماعت کے خلاف بددعا کی ہے، لیکن گاؤں والوں کے خود یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہمیں بچاؤ،
ہماری بد دعا نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ہمارے لیے کچھ کرو۔ چنانچہ مولک ان کے گاؤں گئے اور انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحدی کے بارے میں بتایا کہ خدا دشمنوں کی بد دعاؤں کو ان کی طرف ہی الٹا دے گا اور جماعت کو ترقی دے گا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے تینوں دیہات کے 700 سے زائد افراد بیعت کر کے احمدیت کے آغوش میں آ گئے ہیں۔ مخالفین خود بھی بعض سعید فطرت لوگوں کے لیے تحقیق حق کے راستے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بورکینا فاسو کے ریجن برومو سے معلم سلسلہ لکھتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت پورا کے وہابی امام کے بیٹے نے ایک تبلیغی نشست میں شرکت کی، جس میں اس نے دیکھا کہ غیر احمدی مولوی جنہوں نے PhD بھی کر رکھی تھی، دلائل دینے کے بجائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس بات کا اس لڑکے پر بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے جماعت کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ ریڈیو پر جماعت کی باقاعدہ تبلیغ باقاعدہ سنتا رہا۔ ایک دن اپنے والد جو کہ وہابی امام ہیں ان سے جماعت کے بارے میں پوچھا تو والد نے جواب دیا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جانا، لیکن موصوف باقاعدگی سے ریڈیو سنتے رہے۔ پھر اس نے ہمارے معلم کے ساتھ رابطہ کیا اور بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا۔ جب والد کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو گالیاں دیتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ چند دن بعد اس لڑکے کو اپنی والدہ کا فون آیا کہ تمہارے جانے کے بعد گھر کا امن و سکون برباد ہو گیا، تم واپس آ جاؤ اور اپنے والد سے صلح کر لو۔ ماں کے کہنے پر جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ والد نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ افریقن رواج کے مطابق والد کا ناراض ہونا بہت برا جانا جاتا ہے۔ اس پر اس نو احمدی بیٹے کو کافی پریشانی ہوئی، وہ دعا میں لگ گیا۔ پھر ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو احمدیت پر قائم رہو۔ اس خواب سے موصوف کو مزید ثبات قدم عطا ہوا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، اب میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بس ہزاروں میل دور رہنے والوں کے دلوں میں بھی جب اللہ تعالیٰ احمدیت راسخ کر دیتا ہے تو پھر ان کو ثبات قدم بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقی تعلیم کے ذریعے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے محبوں کو گروہ پیدا کیا ہے، وہاں آپس کی محبت بھی دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اس محبت کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ پاراکو ریجن کا ایک قصبہ ہے کالے، پاراکو شہر سے 114 کلومیٹر دور ہے۔ کچے راستے ہیں، ان سے گزرتے ہوئے اور جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے بالکل جنگل میں واقع ہے یہ۔ گزشتہ سال اس گاؤں میں گئے تھے ہم وہاں، کہتے ہیں گزشتہ سال اس گاؤں میں بیعتیں بھی ہوئی تھیں۔ اس سال اس گاؤں میں درختوں کی چھاؤں تلے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جہاں ارد گرد کی جماعتوں سے بھی نوآبائین کو بلایا گیا۔ جب مرکزی وفد ایک طویل اور دشوار سفر کر کے اس گاؤں پہنچا تو گاؤں کے لوگوں نے نعرے لگاتے ہوئے اس قدر والہانہ استقبال کیا کہ گاؤں والوں کا اخلاص دیکھ کر سارے سفر کی تھکان دور ہو گئی۔ وہاں کہتے ہیں کہ ایک جماعت مکارا کے نوآبائی صدر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، یہ حق کا راستہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی، یہی اصل مذہب اسلام ہے جس نے ہمیں محبت سکھائی۔ غیر احمدی امام نے ہمارے درمیان فساد ڈال کر محبت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر احمدیت نے ہم سب کو یکجا کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور نوآبائی جماعت ڈورو کے صدر نے کہا کہ احمدیت نے ہی ہمیں صحیح اسلام سکھایا۔ جب ہم جلسہ سالانہ پر گئے تو کسی نے کوئی فرق نہ کیا، سب گاؤں اور شہر والے ایک ہی جگہ جمع تھے، نہ کوئی لڑائی تھی نہ جھگڑا۔ احمدیت نے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دی اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ہم لوگ نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ پھر ایک نوآبائی نے کہا کہ ہم احمدیت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم جنگل والوں کو انسان بنا دیا۔ یہاں بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا تھا
لیکن احمدی معلمین اور مبلغین نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہر طرف سے سلام کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے بھی کس طرح سعید فطرتوں کو احمدیت قبول کرنے کے بعد پھر ایمان پر مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ سیرا لیون کے امیر لکھتے ہیں کہ بوریجن سیرا لیون کی ایک جماعت سیلو میں گزشتہ سال ایک نوبائے جماعت قائم ہوئی تھی، لیکن وہاں کے امام نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی۔ کچھ عرصے قبل جب اس امام نے بھی جماعت احمدیہ میں شمولیت کا اعلان کیا تو کچھ شر پسند عناصر فتنہ پھیلانے کی غرض سے وہاں پہنچ گئے۔ ان افراد نے وہاں جا کر امام سے کہا کہ چونکہ یہ مسجد جس کی تم امامت کرتے ہو مالکیہ فرقے کی ہے، اس لیے یا تو احمدیت چھوڑ دو یا پھر اس مسجد کی امامت ترک کر دو۔ اس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ میں نے ایک لمبے عرصے کی ذاتی تحقیق اور مطالعے کے بعد احمدیت قبول کی ہے، اور چونکہ میں امام ہوں اور ان باتوں کو آپ لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، اور میں آپ کی مسجد اور امامت آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن احمدیت کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ایسے امام بھی ہیں، علماء بھی ہیں جن میں سچائی کو سمجھنے اور پرکھنے کی اللہ تعالیٰ نے فراست بھی دی ہوئی ہے۔ ایک پاکستانی علماء ہیں اس کے مقابلے میں جن کو صرف اپنی غرض ہے اور اپنا پیٹ بھرنے کی طرف توجہ ہے۔ بینن سے ایک لوکل معلم لکھتے ہیں توفیق صاحب کے ایک دوست بامسور و کریم صاحب کو عیسائیت سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ موصوف نے ہمیں اپنے گاؤں ہیٹی میں تبلیغ کے لیے آنے کی دعوت دی اور کہا کہ چاہے پورے گاؤں میں سے کوئی بھی قبول نہ کرے اور چاہے لوگ میری کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کریں، میں احمدی ہوں اور احمدی ہی رہوں گا اور اکیلا ہی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یہ جوش ہے ان لوگوں کا، نئے آنے والوں کا تبلیغ کے بارے میں، جو ہم پرانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ جب ان کے گاؤں میں تبلیغ کی گئی تو 20 افراد کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ کچھ عرصے بعد جامعہ احمدیہ نائجیریا کے ایک طالب علم بشیر صاحب کو وہاں تربیت کے لیے بھیجا گیا تو مزید 100 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ احمدیت کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر امام مسجد نے جماعت کی مخالفت شروع کر دی اور روزانہ علی صبح جماعت کے خلاف باز کرنا شروع کر دیا، لیکن احمدی ثابت قدم رہے، اور گاؤں کے پہلے احمدی بامسورہ کریم نے کہا کہ جب تک اس گاؤں میں جماعت کو مسجد کے لیے جگہ نہیں مل جاتی اس وقت تک میرا گھر جماعت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں نے وہاں پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی، عید کی نماز بھی ادا کی۔ امام مسجد نے دیکھا کہ احمدیت روز بروز ترقی کر رہی ہے تو بامسور و کریم صاحب کے گھر چلا گیا اور اسے کافر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر کریم صاحب نے کہا کہ جب میں عیسائی تھا تو تم لوگوں میں سے کسی نے مجھے اسلام کا پیغام نہیں دیا، اب جب کہ میں جماعت احمدیہ کی وجہ سے احمدی مسلمان ہوں تو تم مجھے کافر کہنا شروع کر دیا تم نے۔ میں احمدی ہوں اور احمدی مروں گا۔ چنانچہ مولوی کو وہاں سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور کریم صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک فعال داعی اللہ بن چکے ہیں۔ بڑا ولی کا بھی شوق ہے انہیں، باوجود امام مسجد کی مخالفت کے بڑے جوش اور جذبے سے تبلیغ کر رہے ہیں اور نئی بیتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ بکینا فاسو سے لوکل معلم کناتے عبدالحی صاحب کہتے ہیں کہ ایک نوبائے جالو ابراہیم نے بتایا کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود کثرت سے شراب پیا کرتا تھا اور اتنی زیادہ پیتا تھا کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے اور کوئی بھی ان کے قریب نہ جاتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے احمدیہ ریڈیو سننا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا، جماعت میں داخل ہو گئے اور شراب پینی چھوڑ دی۔ لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ بیمار ہو گئے اور اس دفعہ اس قدر بیمار ہوئے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ موصوف نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر امام مہدی جن کو میں نے مانا ہے سچے ہیں تو اپنی جناب سے مجھے لمبی عمر دے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بیماری سے نجات دی بلکہ ان کو اتنی صحت دی کہ وہ جلسے میں بھی شامل ہوئے. اس کے بعد ان کا کہنا تھا یہ سب امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کی برکت ہے. اگر آج وہ زندہ ہیں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو مانا. آئیوری کوسٹ سے ایک دوست دمیلے صاحب اپنی قبولیت احمدی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے ایک لوٹا اور جا نماز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نماز پڑھا کرو. مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی. خواب کی تعبیر کے لیے میں ایک مسلمان عالم کے پاس گیا. اس نے کہا کہ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ تم نماز پڑھا کرو. چونچہ میں نے غیر احمدیوں کی مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن ابھی بھی توجہ بت پرستی کی طرف تھی میری. کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر وہی خواب دیکھا. اس عورت نے پھر مجھے یہی کہا کہ نماز پڑھا کرو. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ میں نے تو نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو پھر اس خواب کا کیا مطلب ہے. اس پر کہتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا جو احمدی ہے اور اس سے خواب بیان کی. بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں احمدیت قبول کرنی چاہیے. چنانچہ ان کے مشورے پہ میں نے جماعت کے مبلغ سے رابطہ قائم کر کے جماعت کے بارے میں معلومات لے کر بیعت کر لی. بیعت سے پہلے بھی میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا دل بت پرستی کی طرف مائل رہتا تھا. لیکن احمدیت قبول کرنے کی برکت تھی کہ میرے دل سے بت پرستی کا خیال بالکل ہی نکل گیا. احمدیت قبول کرنے کے بعد ہی مجھے حقیقی نماز میسر آئی اور حقیقی خدا کا پتہ چلا. احمدیت کی برکت ہی سے ہی مجھے حقیقی خدا ملا. بس یہ نئے احمدیوں کے واقعات سبق ہیں پرانوں کے لیے بھی. قازان سے مبلغ لکھتے ہیں کہ جون 2014 سے قازان جماعت نے فرید ابراہیم صاحب کی دکان پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر لگائی. تصویر کے نیچے یہ تحریر رشین میں لکھی کہ وہ امام مہدی جس کا بہت دیر سے انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اور ساتھ میں جماعت کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. ان کی دکان شہر کے مین بازار میں ہے اور ایک اندازے کے مطابق روزانہ 10,000 کے قریب لوگ ان کی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر لوگ رابطہ کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے راہ نکلتی ہے. اس طرح بھی لوگوں نے تبلیغ کے راستے کھولنے شروع کیے ہیں. گزشتہ دنوں ایک پاکستانی احمدی ہمارے یہاں گئے ہوئے تھے اپنے بزنس کے سلسلے میں. انہوں نے، میرا خیال ہے یہی جگہ ہوگی، انہوں نے ایک تصویر بھیجی مجھے. ایک دکان پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی ساری لگی ہوئی تھی اور کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا دیکھ رہا تھا تصویر، تو اتنے میں 2 پاکستانی غیر احمدی وہاں سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تصویر. ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ یہ مرزا صاحب ہیں قادیان والے، ان کی تصویر ہے. عورت نے صرف اتنا سنا، دکان پہ تھی، کہتی کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جو آ گئے ہیں، تصویر کی طرف اشارہ کر کے. کہتے ہیں میں نے اتنا ہی سنا تھا، پھر میں وہاں سے چلا گیا. تو یہ تبلیغ کے راستے اس طرح بھی لوگ کھولتے ہیں. امیر صاحب بکینا فاسو لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک نوبائے دوست پارے ادریس نے بیان کیا کہ میں نے بیعت کرنے کے بعد ایک دن خواب میں دیکھا کہ جس جگہ میں پہلے ہوتا تھا وہاں اندھیرا ہو گیا ہے اور جس جگہ اب ہوں وہاں نور ہی نور ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. موصوف قبول احمدیت سے پہلے وہابی تھے، چنانچہ اس خواب کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر آج تم نور کی تلاش چاہتے ہو تو حقیقی نور صرف احمدیت میں ہی ہے، کیونکہ اس میں خلافت کا نظام جاری ہے اور خلافت کے ساتھ ہی ہماری فتح ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پارے صاحب مستقل داعی اللہ بن چکے ہیں، بڑی تبلیغ کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم کی طرف لا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی حقیقی اسلام دنیا پر غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق بھی دے کہ وہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے مستقل دعوت اللہ کرنے والا ہو اور اس طرف توجہ دے. نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا. ایک جنازہ ہے مکرمہ خورشید رقیہ صاحبہ کا جو مکرم مولوی منظور احمد صاحب گھنوں کے مرحوم درویش قادیان کی اہلیہ تھیں. 1 ستمبر 2017 کو جمعہ
اور حج اکبر کے دن بقضائے الہی وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مرزا کبیر الدین صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑنواسی تھیں۔ ان کے میاں دیہاتی مبلغ تھے جن کے ساتھ آپ کی شادی 1956 میں ہوئی۔ میدان عمل میں ہر قسم کی تنگی ترشی اور نامساعد حالات میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا، نہایت صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ مرحومہ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، دعا گو، مہمان نواز، خلافت کی فدائی، غریب پرور اور نیک خاتون تھیں۔ MTA پر باقاعدہ میرے خطبات سنتی تھیں اور اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتی تھیں کہ خطبہ ضرور سنا کرو۔ طویل عرصہ تک بیمار بھی رہیں، کافی لمبا عرصہ، اور جماعت کی طرف سے علاج کی سہولت مہیا ہونے کے باوجود مدد نہیں لیتی تھیں۔ آخری وقت تک بچوں کو یہی کہا کہ اپنے وسائل سے ہی زیادہ سے زیادہ علاج کروانے کی کوشش کرو۔ مرحومہ موسیہ تھیں، عثمان گان میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ ایک ان کے داماد جو ہیں فرانس میں رہتے ہیں، وہ موراکو کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نیو جرسی امریکہ کا، جو مکرم مولوی امام الدین صاحب مبلغ سلسلہ انڈونیشیا کے بیٹے تھے۔ 10 ستمبر 2017 کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یونیورسٹی آپ نے وہاں PhD کیا تھا کسی سائنس کے مضمون میں۔ چھٹیوں میں لندن بھی آ جاتے رہے، خلافت رابعہ میں زیادہ آیا کرتے تھے، اور دفتر PS کے علاوہ عملہ حفاظت میں ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ دفتر کا کام ہو یا حفاظت کی ڈیوٹی، ہمیشہ بڑی ذمہ داری سے اپنے ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت ایسی پروکار، نمایاں اور مقبول تھی کہ جلد جلد اپنی جگہ بھی بنا لیتے تھے، لوگوں میں مشہور، اپنی ہر دل عزیز بھی ہو جاتے تھے۔ قد کاٹ بھی ان کا لمبا تھا، پھر علم و دانش بھی کافی تھی، PhD کیا ہوا تھا اور اپنا علم سے خوب واقفیت تھی۔ اس کے علاوہ بھی علم رکھتے تھے۔ ان خوبیوں کے باوجود نہایت عاجز اور مسکینی تھی طبیعت میں۔ ہر طرح کے آدمی سے گفتگو کرنے کا ملکہ تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خلافت رابعہ میں تو خاص طور پر کافی لمبا عرصہ پرائیویٹ سیکرٹری کے دفتر میں خدمت کی توفیق پائی، پھر عملہ حفاظت کی ڈیوٹیوں میں بھی کافی چستی سے ڈیوٹی دیتے رہے۔ منیر صاحب امریکہ یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نیو جرسی جماعت کے ممبر تھے۔ کئی دہائیوں سے جلسہ سالانہ امریکہ کے موقع پر لنگر خانے میں رضاکاروں کی ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر ان کی بے لوث اور انتھک خدمت ہم سب کے لیے ایک نمونہ تھی کہ نمایاں ہو کر کام کرنے کے بجائے بے نفس ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی پرجوش خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے مجھے عہدہ نہیں چاہیے، صرف خدمت میرے سے جو لینی ہے لے لیں۔ خلافت سے بھی انتہائی وفا کا تعلق تھا۔ میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، ربا سے، اور اس خلافت کے بعد بھی ان کا ایک خاص وفا کا تعلق میں نے دیکھا ان میں، اور جب خلافت کے لیے پیار اور محبت دیکھا، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی صبر و حوصلہ دے، اور مولوی امام الدین صاحب کی جو اولاد ہے ان میں ان کی نیکیوں کو بھی جاری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا
ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر